کیونکہ جب تک کہ انسان ہے اس میں دل ہے, اس کی لائک ڈس لائک ہے, وہ امپارشل نہیں ہو سکتی. شروع کر دیں کہ میں غیر جانبدار ہوں, میری رائے ہمیشہ غیر جانبدار ہوتی ہے, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اس کے بعد دوسری یہ ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کرنا. فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی چیز کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہی حق ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت یوز لیس ہو گئی ہیں. دونوں حق کی جنگ ہے, دونوں سچائیوں کی جنگ ہوتی ہے, کیونکہ جو ایک رائیول ہے. نوائے انسان NI نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کی فائنڈنگز ہے, جو آپ کی رائے ہے, کیونکہ دو چیزیں, ایک ڈسکرپٹیو اور ایک انالیٹیکل, دو چیزیں ہوتی ہیں. ڈسکرپٹیو یہ ہے کہ آپ اپنی رائے کو ساتھ شامل نہیں کر رہے, جیسے کمنٹری کر رہے ہیں. لیکن جب آپ انالیٹیکل میں جائیں گے, انالیٹیکل اپروچ آف ریسرچ میں, تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ اپنی رائے, اپنی فائنڈنگز کو شامل کریں گے. وہ جو آپ کی رائے ہمیشہ بائسڈ ہوتی ہے, اور اس میں یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ میں غیر جانبدار ہوں. یاد رکھیں, انسان غیر جانبدار نہیں ہو سکتا. دس از ان نیچرل ٹو ڈکلیئر اینی ون امپارشل, کیونکہ جب تک کہ انسان ہے اس میں دل ہے, اس کی لائک ڈس لائک ہے, وہ امپارشل نہیں ہو سکتا. اس لحاظ سے ہم ریسرچ میں یہ کہتے ہیں کہ جو امپارشیلٹی کین ناٹ بی ایلیمینیٹڈ بٹ اٹ کین بی ڈیکریزڈ. اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے, اس کو انسانی ذہن سے ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اس لحاظ سے ضروری ہے کہ جسٹ یو شوڈ ایکسپوز یور سیلف ان دا اسٹارٹنگ پیراگراف کہ آپ کا ایبسٹریکٹ کیا ہے, آپ جسٹ کون سا رکھ رہے ہیں, اور اس میں آپ کون سی چیز پروو یا ڈس پروو کرنا چاہتے ہیں, اور آرگومنٹ کا سہارا لیں. اپنی لائک اور ڈس لائک, جو اپنی جو پارشیلٹی ہے, اس کو آپ ایکسپوز کر دیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے. مثلا اگر آپ کسی کو ایک سیاسی اگر لکھ رہے ہیں تو آپ کہیں کہ جی ان دس کیس آئی ایم سپورٹنگ PMLN, آئی ایم سپورٹنگ تحریک انصاف. اس کے بعد آپ اپنے آرگومنٹس دے دیں. اس کے بعد اس کے اوپر ڈیپینڈس اپان دا ریڈرز وٹ دے ڈیسائڈ اباؤٹ یور رائٹنگ. تو اس لحاظ سے بجائے اس کے کہ آپ شروع کر دیں کہ میں غیر جانبدار ہوں, میری رائے ہمیشہ غیر جانبدار ہوتی ہے, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور نئی نسل کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو تحقیق ہے اس میں جو آپ کو حق محسوس ہوتا. اور یاد رکھیں, پہلے ہوتا تھا کہ حق باطل کی جنگ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت یوز لیس ہو گئی ہیں. دونوں حق کی جنگ ہے, دونوں سچائیوں کی جنگ ہوتی ہے, کیونکہ جو ایک رائیول ہے اس کا سچ وہ ہے جس کی خاطر وہ سامنے ہے, اور دوسرا اس کا رائیول ہے وہ بھی اپنے سچ کو لے کے اس کو کاؤنٹر کر رہا ہے. تو آپ کو یہ چیزیں اب ایکسپلور کرنی پڑیں گی, جو ہماری یوتھ ہے, کہ جب آپ کوئی کالم لکھتے ہیں یا آپ کوئی رپورٹنگ کرتے ہیں تو اس میں دوسرے کا سچ بھی ذہن میں رکھیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارا جو چینلز ہیں یا ہمارا میڈیا ہے وہ لیتا ہے کہ جی اس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. جو یہ ایک رائے یس ہے اور دوسری جو اپوزیشن ہے اس کی رائے کیا ہے. تو وہ ہمیشہ دونوں طرف سے لے کے اور مختلف پارٹیز سے لوگ لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک رائٹر یا ایک جو کالمسٹ ہے وہ اپنے اوپر لے, وہ کیوں نہ ان کی رائے کو آگے لے کے چلے. تو جو تحقیق ہے, جو ریسرچ ہے, وہ ضرور بہت امپورٹنٹ ہے, اور کسی حق کے اوپر چلنا جو آپ کا حق ہے. اس کے بعد دوسری یہ ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کرنا. فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی چیز کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہی حق ہے, یہ لازمی نہیں کہ جو حق آپ کہہ رہے ہیں وہی حق ہے. وہ لاسٹ اس کو نہ سمجھے, اپنے آپ میں ایک الاسٹک ایٹیٹیوڈ رکھے, ایک فلیکسیبلٹی رکھے کہ کل کو اگر آپ کو کریکٹ کیا جائے تو ڈیفینیٹلی. فار ایگزامپل ڈاکٹر تنویر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے کالم نویس ہیں اور UET میں پروفیسر بھی ہیں. تو ایک بندے کے بارے میں وہ بتا رہے تھے, میں نے کہا یار ہی از اے فیک پرسن, آئی ہیو اسپینڈ سم مومنٹس ود ہم, سو آئی ڈونٹ کنسیڈر ہم ایز اے مین آف انٹیگریٹی. تو انہوں نے مجھے 3-4 ان کی باتیں بتائیں. تو میں نے کہا کہ ابھی آئی ایم سوری, میری اس کے بارے میں اوپینین یہ تھی, تو آپ نے تو یہ بڑا مجھے 1-2 باتیں اور بتائیں اور میں ان کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں باقاعدہ. تو مثلا میرے ذہن میں جو ہے کہ 2-4 چیزیں سن کے تو میں نے اپنی ذہن میں ایک آئیڈیا بنا لیا تھا, لیکن وہ سچ نہیں ہے جو میں نے ایک اوپینین بنا لی تھی, اس سے آگے بھی دنیا ہے. سو اس لحاظ سے جو نیو جنریشن ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سچ تک پہنچیں, لیکن سچ تک پہنچنے کے باوجود ذہن میں رکھیں کہ اس سے مزید سچ آگے ہو سکتا ہے. بہت شکریہ.